پیارے دوستوں، آج میں آپ کو 3 دوستوں کی کہانی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اچھی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ سرسبز جنگل کا خالی میدان، جہاں اونچے درختوں پر بیلیں لٹک رہی تھیں اور قریب ایک پرسکون دریا بہہ رہا تھا۔ سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے نرم انداز میں چھن کر آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا متحرک مینڈک جس کی جلد چمکدار سبز ہے اور آنکھیں بڑی تھیں، وہ خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ایک آہستہ چلنے والا کچھوا جس کا خول سخت اور بھورا تھا، وہ صبر سے چل رہا تھا۔ ایک دانا نرم مزاج ہاتھی جس کی جھریوں والی خاکستری جلد اور لمبے مڑے ہوئے دانت تھے۔ ہاتھی کی حرکات سست مگر باوقار تھیں۔ مینڈک خوشی خوشی دریا کے قریب پتھروں پر اچھل رہا ہے۔ کچھوا آہستہ آہستہ میدان کے درمیان کی طرف بڑھتا ہے اور مینڈک کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بوڑھا ہاتھی بھاری قدموں کے ساتھ منظر میں داخل ہوتا ہے۔ تینوں ایک قدیم درخت کے قریب جمع ہو کر ایک دوسرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تینوں جانور درخت کے قریب کھڑے تھے۔ دور سے دریا کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی کہ مینڈک پہلے بولتا ہے، پرجوش انداز میں، مجھے ہر جگہ چھلانگ لگانا بہت پسند ہے۔ تم دونوں کیا پسند کرتے ہو؟ کچھوا مسکرا کر جواب دیتا ہے، مجھے آہستہ آہستہ چلنا پسند ہے۔ صبر اور تحمل ہی کامیابی کی چابی ہے۔ بوڑھا ہاتھی اپنی گہری آواز میں کہتا ہے، میں نے اپنی طویل عمر میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ عمر کے ساتھ دانائی آتی ہے اور صبر ہمیں دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تینوں جانور جنگل میں سفر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے اور جنگل سنہری روشنی میں نہا جاتا ہے۔ مینڈک آگے آگے چھلانگ لگا کر راستہ دیکھتا ہے اور اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے۔ کچھوا تحمل کے ساتھ چلتا ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے۔ بوڑھا ہاتھی پیچھے چلتا ہے، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں وہ دریا پار کرنا، گرے ہوئے درختوں پر چڑھنا اور لمبی گھاس سے گزرنا جیسے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک چوڑا دریا ان کا راستہ روکتا ہے جس کی تیز لہریں تھیں۔ مینڈک دریا پار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لہریں بہت تیز ہوتی ہیں۔ کچھوا آہستہ آہستہ تیرنے کی کوشش کرتا ہے مگر پانی کا بہاؤ بہت طاقتور ہے۔ بوڑھا ہاتھی سکون سے دریا میں قدم رکھتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ مینڈک کو اپنی سونڈ پہ اٹھا کے کچھوے کی کمر پر بٹھا دیتا ہے اور کچھوے کو اپنی دم سے پکڑنے کو کہتا ہے۔ تینوں مل کر دریا کے پار پہنچ جاتے ہیں۔ تینوں جانور ایک خوبصورت پہاڑی پر پہنچتے ہیں جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان نارنجی، گلابی اور جامنی رنگوں میں رنگا ہوا ہے۔ وہ تھکے ہوئے مگر خوش ہیں۔ مینڈک، کچھوا اور بوڑھا ہاتھی خاموشی سے بیٹھ کر منظر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بوڑھا ہاتھی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہم سب کی اپنی اپنی طاقتیں ہیں، مل کر کام کرنے سے ہی ہم یہ سفر طے کر سکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی مختلف خصوصیات نے انہیں ایک بہترین ٹیم بنایا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ جنگل پر چھا جاتا ہے۔ ستارے آسمان پر چمکنے لگتے ہیں۔ تینوں دوست خاموشی سے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی دوستی مضبوط ہو چکی تھی۔